بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانے میں رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ 10 سنہ نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے تو عقبہ کے مقام پر قبیلہ خزرج کے چند اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام و نسب پوچھا، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو ہم یہود سے اولیت میں بازی نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ 6 افراد تھے۔ دوسرے سال 12 اشخاص اسی مقام پر آئے اور بیعت کی، اور اسی کے ساتھ ہی اس بات کی بھی خواہش کی احکام اسلام سکھانے کے لیے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر معمور فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر اسعد بن زرارہ کے مکان میں ٹھہرے، جو مدینے کے ایک نہایت معزز رئیس تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ روزانہ ایک گھر کا دورہ کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ روزانہ 1-2 نئے افراد اسلام قبول کرتے۔ رفتہ رفتہ مدینہ سے قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ تھے۔ قبیلے پر ان کا یہ اثر تھا کہ سارا قبیلہ ان کے اشارے پر چلتا تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو پہلے سعد بن معاذ نے نفرت ظاہر کی، لیکن جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن سنایا تو موم ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سنہ 12 نبوی میں مدینے سے 72 اشخاص مکہ آئے اور عقبہ کے ہی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، جو اس وقت تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا، اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے لیے سینہ سپر رہے ہیں۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے بات کاٹ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے اور یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر مکہ واپس تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس محبت کے جواب میں مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ میں سے 12 اشخاص کو نقیب مقرر فرمایا۔ یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کے رئیس تھے۔ ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے
ہمارے YouTube چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے